وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما صدق اللہ العلی العظیم۔ گزشتہ آیات میں پروردگار عالم نے یہود و نصارہ کی جو حضرت عیسیٰ کے بارے میں باتیں ہیں، تہمتیں ہیں، حضرت مریم کے بارے میں اور ان کے غلط نظریات، اس کو بیان فرمایا اور اس چیز کی طرف متوجہ کیا کہ جو حضرت عیسیٰ کے بارے میں ان کے نظریات ہیں وہ وہم و گمان پہ مبتنی ہیں، اس میں حقیقت کا، یقین کا پہلو نہیں پایا جاتا۔ حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہ کہنا کہ ہم نے ان کو قتل کیا یا سولی پہ چڑھایا، یہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ قرآن نے اس آیت میں بل کے ذریعے بتایا کہ جو ان کی پہلی باتیں تھیں حضرت عیسیٰ کے بارے میں، ان کو قتل کرنا، سولی پہ چڑھانا، وہ غلط ہے۔ صحیح نظریہ کیا ہے؟ بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا اپنی طرف۔ یہ جو بات ہے کہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، اس کی روایات میں تائید موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ کو پروردگار عالم نے اٹھا لیا، اور جب امام زمانہ امام مہدی اجل اللہ تعالی فرج الشریف کا ظہور ہوگا تو حضرت عیسیٰ آسمان سے اتریں گے اور ان کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے۔ اور شاید یہی وجہ ہو کہ ایک عجیب سا یہ سلسلہ ہے پروردگار عالم کی ہدایت کا۔ دنیا میں آج اتنی تعداد میں مسیحی اور عیسائی موجود ہیں، تو عین ممکن ہے حضرت عیسیٰ جب نازل ہوتے ہیں، پروردگار جب ان کو بھیجتا ہے، وہ امام علیہ السلام کی امام زمانہ کی اقتداء میں نماز پڑھتے ہیں، تو ممکن ہے پوری کی پوری مسیحیت، اللہ بعض افراد ہوتے ہیں جو منکر ہوتے ہیں، لیکن ایک بہت بڑی تعداد وہ جھک جائے، اور اسی سے ایک بہت بڑی بنیاد بن سکتی ہے ایک پورے عالمی سطح پہ انقلاب کی۔ لہذا پروردگار عالم نے یہ فرمایا کہ بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ البتہ بعض افراد اس میں یہ باتیں کرتے ہیں اس طرح کی کہ ان کو اس کا مطلب ہے اپنی طرف اٹھا لیا، یعنی اللہ نے ان کو موت دے دی۔ دیکھیں، اگر اللہ ان کو موت دے دے تو پھر وہاں پہ معجزہ کیا ہے؟ یعنی انسان اگر اس میں سوچے، وہ آئیں حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے کے لیے، سولی پہ چڑھانے کے لیے، پروردگار ان کو وہاں پہ موت دے دے، تو پھر یہ کیا معجزہ وہاں پہ؟ قرآن کریم ایک ایسی یہاں پہ غیر طبعی چیز کی بات کر رہا ہے کہ وہ یہ کرنا چاہ رہے تھے، اللہ نے ان کو کامیاب نہیں ہونے دیا۔ وہ حضرت عیسیٰ کو قتل کرنا چاہ رہے تھے، پروردگار نے بچا لیا، تو یہ مناسب تر ہے۔ اور رفعہ اللہ، جب یہ لفظ استعمال ہوتا ہے ایک شخص کے لیے، ہو کی ضمیر، تو وہ بدن اور اس کی روح دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جیسے ختمی مرتبت کے بارے میں ہمارا نظریہ یہ ہے کہ جب فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، عبد کو سیر کرائی، معراج کرائی، عبد بندہ اور عبد اس کی روح اور اس کی جسم دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسی طرح حضرت عیسیٰ کے لیے۔ لہٰذا یہ ہمارا نظریہ ہے کہ حضرت عیسیٰ زندہ ہیں، اور بہت سارے اہل اسلام کا اور اہل سنت برادران کا یہ نظریہ ہے، لیکن بعض افراد جو ہے وہ اس میں شبہ ڈالتے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ عزیز بھی ہے، حکیم بھی ہے۔ خدا کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ خدا اگر بچانا چاہتا تھا حضرت عیسیٰ کو تو جتنے لشکر بھیج لیتے یہودی، وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ پروردگار عالم نے جو ان کو اٹھا لیا، یہ اس کی حکمت کے عین مطابق ہے، اس کی حکمت کے راز وہی جانتا ہے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا فرد نہیں ہے مگر یہ کہ وہ حضرت عیسیٰ پہ ایمان لائے گا قبل موت ہی، اپنی موت سے پہلے۔ دو یہاں پہ آراء موجود ہیں مفسرین کے درمیان، قبل موت ہی، ان کی موت یا اپنی موت، یعنی ہاں اور ہی کی ضمیر کس کی طرف پلٹ رہی ہے؟ ایک رائے یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے، ایک رائے یہ ہے کہ اس اہل کتاب جو فرد، جو یہودی، جو عیسائی
وہ مرتا ہے اپنی موت سے پہلے حضرت عیسیٰ پہ ایمان لاتا ہے، اور یہ روایات میں اس کی تائید موجود ہے کہ اس کی آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹ جاتے ہیں۔ یہ دنیا میں جو وہ کر رہا تھا، حضرت عیسیٰ کو خدا سمجھ رہا تھا، خدا کا بیٹا سمجھ رہا تھا، یہ اس کے سامنے آ جاتا کہ یہ چیزیں غلط ہیں۔ حضرت عیسیٰ نبی خدا ہیں، وہ رسول ہیں۔ البتہ یہ چیز ہے کہ اس کا اس وقت ایمان لانا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جو انسان مرتے دم جو جان کنی کے عالم انسان جو ایمان لاتا اس کا فائدہ نہیں ہے۔ اور ایک نظریہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کی موت اور وفات سے پہلے ہر ایک ظاہر ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ بھی زندہ ہیں، حضرت عیسیٰ بھی زندہ ہیں، ان کی وفات سے پہلے تمام جب وہ ظاہر ہوں گے تو سب کے سب لوگ جو ہے ان پہ ایمان لائیں گے، اور ان کی وفات کے بعد تو ظاہر ہے کوئی پھر بچے گا نہیں اس طرح سے۔ ان کی وفات کے بعد تو جب سب کے لیے کلیئر ہو جائے گی یہ چیز، اس کے بعد تو پھر سب کے سب ظاہر ہے وہ مسلم ہو جائیں گے، وہ مومن ہو جائیں گے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن حضرت عیسیٰ ان پہ شہید ہوں گے، وہ گواہ ہوں گے۔ یہ دوسری آیات میں پروردگار عالم نے اس شہادت کا اور اس گواہی کا تذکرہ ہے۔ پروردگار پوچھے گا حضرت عیسیٰ بن مریم سے، کیا آپ نے ان سے کہا تھا کہ آپ میری عبادت کریں، میری والدہ کی عبادت کریں، اللہ کو آپ چھوڑ دیں؟ حضرت عیسیٰ وہاں پہ گواہی دیں گے، خدایا تو بہتر جانتا ہے، میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں، میں نے ان کو کبھی نہیں کہا۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ، اور ان کے ظلم کی وجہ سے جو یہودی تھے، ہادو کا لفظ جب استعمال ہوتا ہے وہ یہودیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے لفظ قرآن میں۔ یہ اب ساری فبظلم یا اوپر وبکفرہم وقولہم، یہ ساری چیزیں ان کے جتنے غلط کام تھے، ان کی جتنی جسارتیں تھیں، اس کا رابطہ کہاں پہ ہے؟ اس کی آخری یہ کڑی تھی، اور ان کے ظلم کی وجہ سے حرمنا علیہم طیبات، ہم نے طیبات اور پاک و پاکیزہ چیزیں ان پہ حرام کر دیں۔ ایک یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو جار مجرور تھے اس کا متعلق کیا ہے، وہ حرمنا علیہم طیبات ہے، لیکن ہر ایک کا الگ بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے قرآن کریم نے ان کی مختلف سزائیں بیان فرمائی ہیں، ان کے اس کام کی وجہ سے ان کو یہ سزا دی، تو یہ سب کی، لیکن قرآن کریم نے یہاں پہ ان چیزوں کا تذکرہ نہیں کیا۔ ان کے ظلم کی وجہ سے ہم نے حرام قرار دیا ان پہ طیبات کو۔ احلت لہم، یہ واقعہ عجیب ہے، پروردگار عالم نے جو چیزیں ان پہ حلال کی تھیں ایک مرحلے میں، سزا کے طور پہ پروردگار عالم نے حلال چیزوں کو ان پہ حرام قرار دیا۔ دیکھیں دو مطلب ہیں، ایک مرتبہ کچھ چیزیں حلال ہوتی ہیں، کچھ حرام ہوتی ہیں، یہ ہر شریعت میں ایسا ہے، لیکن سزا کے طور پہ، مثال کے طور پہ گائے کا گوشت اور گوسفند کا، بکری کا گوشت، اس طرح کا یہ حلال جانور ہیں، لیکن سزا کے طور پہ پروردگار عالم اگر ان کو ایک عرصے کے لیے حرام قرار دے تو یہ واقعا سزا ہے۔ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، ایک اور ان کی، یہ تقریباً اس پورے پیج میں، پیج نمبر 103 جو ہے، اس میں یہودیوں کی اور اہل کتاب کی سب جو نافرمانیاں تھیں ان کا تذکرہ ہے۔ ایک اور ان کا غلط کام کیا تھا جس کی وجہ سے یہ چیزیں پروردگار عالم نے ان پہ حرام قرار دیں، ان کو سزا دی۔ اللہ کے راستے میں وہ رکاوٹیں ڈالتے تھے۔ خدا ختمی مرتبت کے قریب آنا یہ سبیل اللہ ہے، اللہ کا راستہ ہے۔ قرآن کے قریب آنا یہ سبیل اللہ ہے۔ تو جو ختمی مرتبت کے قریب نہیں آنے دے رہے لوگوں کو، جو قرآن کے قریب نہیں آنے دے رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ رکاوٹ ڈال رہے ہیں۔ صد راستے میں رکاوٹ ڈالنا اس کو کہتے ہیں، مانے ہو جانا۔ خود بھی نہیں آتے تھے اور دوسروں کو بھی روکتے تھے۔ اور ساتھ کیا، ان سبیل اللہ کثیرا، بہت زیادہ اللہ کے راستے میں رکاوٹیں۔ وہاں ایمان کی منزل میں قرآن نے استعمال کیا ان کے لیے قلیلا، لیکن غلط کاموں میں کثیرا، اس میں بہت آگے تھے۔ ایک اور ان کی خطا کیا تھی، وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، ان کے ربا اور سود لینے کی وجہ سے۔ یہ قرآن کریم نے جو ان کی ایک برائی کا جس کا تذکرہ کیا، البتہ یہ آج مسلمان بھی ایسا نہیں ہے کہ اس چیز سے بچے ہوں، مسلمان بھی آج ان چیزوں میں بہت ساری ایسی چیزیں جن میں گھر چکے ہیں، گرفتار ہیں، پھنس چکے ہیں۔ لہٰذا ان کے سود لینے کی وجہ سے، ربا لینے کی وجہ سے، وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، حالانکہ ان کو منع کیا گیا تھا، نہیں کی گئی تھی کہ آپ نے ربا نہیں لینا۔ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور لوگوں کے مال کھانے کی وجہ سے، باطل ذرائع سے
لوگوں کا مال کھاتے تھے، ناحق مال کھاتے تھے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ہم نے ان میں سے جو کافر تھے، جو منکر تھے، جو قبول نہیں کرتے تھے، جان بوجھ کر جو رکاوٹیں ڈالتے تھے، ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ ساری جتنی اس میں غلط صفات اور خصوصیات اور رذائل پروردگار عالم نے اہل کتاب کے اور یہودیوں کو بیان کیے ہیں اور ان کی سزائیں، اس کے بیان کرنے کا مقصد اور مطلب کیا ہے کہ جو قرآن کے مخاطب ہیں، خصوصی طور پہ آج کے دور میں، ختمی مرتبت کے دور میں، جو امت مسلمہ ہے، جو اسلامی معاشرہ ہے، یہ چیزیں اس کو بتائی جا رہی ہیں تاکہ ان چیزوں سے وہ اجتناب کریں۔ جن غلط کاموں میں وہ پھنسے تھے، وہ انجام دے رہے تھے، امت مسلمہ اس سے بچے۔ پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ان تمام غلط کاموں سے ہم بچ سکیں، اور جو قرآن کا راستہ ہے، جو حق کا راستہ ہے، جو ختمی مرتبت کا راستہ ہے، اس پہ پروردگار ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔